السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عرشیہ شیخ۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ AIMIM کے ایک وفد نے تلنگانہ ریاست کے چیف سیکرٹری شانتی کماری سے ملاقات کی، جس میں جینور اور آصف آباد میں فرقہ وارانہ فسادات کے متاثرین کے لیے معاوضے کی درخواست کی گئی ہے۔ مزید برآں مجلس چیریٹیبل ٹرسٹ نے تشدد سے متاثر ہونے والوں کے لیے 51 لاکھ کی مالی امداد کا وعدہ کیا ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت کے بعد AIMIM اور MLA MLC نے چیف سیکرٹری سے رابطہ کیا تاکہ متاثرین کو بروقت معاوضہ دینے کی وکالت کی جائے۔ جواب میں چیف سیکرٹری نے یقین دلایا ہے کہ اس معاملے کو ترجیح دی جائے گی۔ تلنگانہ گرامین بینک نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں 50 لاکھ روپے کا عطیہ دیا۔ بینک کے چیئرمین وائی شبھا نے دیگر نمائندوں کے ساتھ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے ساتھ اس سلسلے میں چیک پیش کیا ہے۔ مولٹیک انڈسٹریز نے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں 25 لاکھ روپے کا عطیہ دیا ہے۔ مولٹیک YS کے صدر جے رانا پرتاپ اور دیگر نمائندوں نے سیکریٹریٹ میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کے ساتھ اس چیک کو حوالے کیا۔ سری رام فائنانس لمیٹڈ نے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں 1 کروڑ روپے کا عطیہ دیا ہے۔ کمپنی کے MD YS چکرورتی، JMD سرینواسا راؤ، رائف انشورنس کے MD KR شیکھر اور بزنس یونین ہیڈ پروین ریڈی اس موقع پر موجود رہے۔ آدی سرینیواس گورنمنٹ ویب نے کہا، ہماری حکومت BC ذات کی گنتی کے لیے پابند عہد ہے۔ KTR کو ذات پات کی گنتی پر ہمیں اخلاقیات دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری حکومت کے پاس کی آخری تاریخ تناظر میں رہے گی، وہ کر سکیں گے۔ اگر آپ ذات کی مردم شماری کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے راہل نے واضح کیا ہے کہ آبادی میں کسی کے حصے کا تعین کیا جائے اور اس کے مطابق فنڈ مختص کیے جائے۔ ہماری حکومت نے ذات پات کی مردم شماری کے حوالے سے اسمبلی میں قرارداد منظور کی ہے۔ ہماری حکومت بلدیاتی اداروں میں BC کے لیے 42% ریزرویشن کے لیے پرعزم ہے۔ اگر BRS ذات کے بارے میں اتنا ہی مخلص ہے تو جب وہ اقتدار میں تھے تو کیوں نہیں بولے؟ اور اس کے علاوہ KCR BRS پارٹی کے صدر ہے، KTR اور ورکنگ پریزیڈنٹ ہے اور KCR اپوزیشن لیڈر ہے۔ کیا ان کے لیے 3 عہدے ہیں؟ BRS تلنگانہ کے صدر کا عہدہ BC کو الرٹ کر دیا جائے گا۔ مخلوط حکومت کے اقتدار میں آنے کے 100 دن کے موقع پر AP کے CM چندر بابو نے منگل گری میں CK کنونشن میں MLA کے ساتھ میٹنگ کی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا، الیکشن میں کیے گئے وعدے کے مطابق دیوالی پر مفت گیس فراہم کی جائے گی۔ یہ انکشاف ہوا ہے کہ ایک کے بعد ایک تمام فلاحی اسکیموں کو نافذ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج وزراتی اجلاس میں بہت سے مسائل حل ہوں گے۔ چندر بابو نے واضح کیا ہے کہ حکومت کا مقصد تمام سیلاب متاثرین کو راحت پہنچانا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ غلطیاں کرنے والوں کو چھوڑنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ غلطی کرنے والوں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ قانون کے تحفظ کے لیے نظام موجود ہے اور کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ اتحادی جماعتوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے چندر بابو نے یقین ظاہر کیا ہے کہ تینوں جماعتوں کے درمیان موجودہ تال میل مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ انہوں نے TDP، جناسینا اور BJP MLA سے اختلاف رائے کے بغیر آگے بڑھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تعلیم اور IT کے وزیر نارا لوکیش، جو امراوتی کے عوامی مسائل کو حل کرنے کے مقصد سے آگے بڑھ کر درخواستوں کو لے رہے ہیں، ان کے 33ویں دن سے بھر چکا ہے۔ منگلا گری کے ساتھ ساتھ ریاست بھر میں مختلف مسائل سے 2-4 لوگ صبح سے ہی انداولی میں رہائش گاہ پر قطار میں کھڑے ہیں۔ وزیر نارا نے ان کے مسائل سننے کے لیے لوکیش سے ذاتی طور پر ملاقات کی۔ سب کی اپیل کو قبول کرتے ہوئے وزیر نے یقین دلایا ہے کہ وہ اس کے حل کے لیے کام کریں گے۔ منگلا گری 12ویں وارڈ کے تمیشی شیٹی رامانوما نے وزیر نارا لوکیش سے اپیل کی ہے کہ ان کے بیٹے کو طبی مدد فراہم کرے جو بیماری میں مبتلا ہے۔ وہ کہتے ہوئے رو پڑی کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ مزدوری کرتے ہوئے 2 بیٹوں کی پرورش کر رہی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو طبی امداد فراہم کرنے کو کہا جس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وزیر نے یقین دلایا ہے کہ وہ اس کا جائزہ لیں گے اور مناسب کارروائی کریں گے۔ چناکا سے موداورتی مونیکا نے کہا ہے کہ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کے لیے نوکری حاصل کرنا یا خاندان کی کفالت کرنا ایک بوجھ بن گیا ہے۔ وزیر نے اس پر غور کرنے اور مناسب ملازمت کا مواقع فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔
مرکز اور ریاست میں مخلوط حکومت کے قیام کو 100 دن ہو چکے ہیں۔ ہم نے ان 100 دنوں میں حکمرانی کے معاملے میں 1000 قدم آگے بڑھائے ہیں۔ اس مہینے کی 20 سے 26 تاریخ تک عوام کے نمائندوں کو گھر گھر جا کر گڈ گورنمنٹ پروگرام کے ذریعے NDA حکومت کی طرف سے شروع کیے گئے ترقیاتی فلاحی پروگراموں کے بارے میں لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ یہ 100 دن اس بات کی مثال ہے کہ اگر حکمرانی عوام کے لیے مسلسل کام کرتی رہے تو وہ کیسی نظر آتی ہے۔ تمام عوامی نمائندوں کو مہینے میں 10 دن عوام کے سامنے ہونا چاہیے۔ TDP لیڈر اور چیف منسٹر نارا چندر بابو نائیڈو نے کہا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان نے منگلا گری میں سی کے کنونشن میں TDP جنا سینا اور BJP کے ساتھ اہم تعامل پر بات کی ہے۔ خالد بھائی بیٹری لین ریڈ ہلز ڈویژن نامپلی کی اچانک اور مشتبہ موت کی تباہ کن خبر سن کر فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچے، پھر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پولیس اسٹیشن گئے کہ مکمل تفتیش کی جا رہی ہے۔ عثمانیہ ہاسپٹل کے مردہ خانے اور کسی بھی تاخیر سے بچنے کے لیے جلد پوسٹ مارٹم کی سہولت فراہم کی گئی، جس کے بعد لاش کو عزت اور نگہداشت کے ساتھ ایک بیٹی مسجد میں ادا کیا گیا اور تدفین قریبی قبرستان میں کی گئی۔ خیالات ان کے چاہنے والوں کے ساتھ رہیں گے اور میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ جنگلات، ماحولیات اور دیوادیا چیریٹیز کے وزیر محترمہ کونڈا سریکھا نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مندروں کی خوبصورتی، علاقے کی انفرادیت کو متاثر کیے بغیر اور تاریخی یادگاروں کو نقصان پہنچائے بغیر ریاست کے مشہور مندروں میں ترقیاتی کاموں کو احتیاط سے شروع کرے۔ وزیر کونڈا سریکھا نے دیودیا محکمہ کے عہدیداروں کے ساتھ دھرمادیا کے دفتر کے کانفرنس ہال میں سیکریٹریٹ میں کیسر گٹا اور اس کے علاوہ یادادری مندر میں پیش رفت کی ہے۔ اس کے علاوہ تمام عہدیداران نے ان سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیودیا محکمہ کے چیف سیکریٹری کی صدارت میں تشکیل دی گئی نگرانی کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے کے بعد یادگیری گٹا اور مقدس کے ویمن گوپورم پر گول چڑھانے اور ویدک اسکول کی تعمیر کرنے کا کام شروع کیا جائے گا۔ مرکزی میلاد جلوس میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ غازی اہل سنت مولانا علی قادری کا عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب کیا گیا تھا۔ MLA کے پی وویکانند اور 128 ڈویژن کے صدر محمد رفیع نے ڈویژن کے سینئر لیڈروں مقصود بھائی، وحید بھائی، نظام بھائی، میلاد کمیونٹی کے ممبران اور مسجد کمیونٹی کے ممبران کے ساتھ ایک دلکش جلوس کی قیادت کی۔ ایمان، اتحاد اور خوشی کا ایک شاندار مظاہرہ جب ہم مل کر اس خاص موقع کا احترام کرتے ہیں۔ پروفیسر کودنڈا رام کے زیر اہتمام چنا وانگارا گاؤں، پیدا وانگارا منڈل، محبوب آباد ضلع میں منعقدہ اراضی انصاف کیمپ کے مہمان خصوصی تھے۔ اس کیمپ میں کسانوں کو زمین کے حقوق اور زمینی قوانین کے بارے میں گہرائی سے آگاہی فراہم کی گئی اور زمینی مسائل کے حل کے لیے قانونی مشورے فراہم کیے گئے۔ زمین کے قانون کے ماہرین بھومی سنیل کے ساتھ مل کر کسانوں کے مسائل کے قانونی حل بتائے گئے ہیں۔ کسانوں کو زمین کے تحفظ کے لیے احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پروفیسر کودنڈا رام نے کہا ہے کہ CR کے دور اقتدار میں پچھلے 10 سالوں میں ریونیو کا نظام غیر منظم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے زمینی مسائل مزید بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت اس صورتحال کو سدھارنے کے لیے کام کر رہی ہے اور زمینی مسائل کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ محمد غوث علی کانگریس اقلیتی ڈویژن کے صدر راجندر نگر کی طرف سے CM ریونت ریڈی، فہیم قریش، تمام اقلیتی ہندوستانی بھائی کو عید میلاد النبی مبارکباد پیش کی گئی۔ میرا نام محمد غوث علی، مائنورٹی ڈویژن پریزیڈنٹ راجندر نگر سے ہے۔ میں CM ریونت ریڈی صاحب کو اور فہیم قریشی صاحب کو اور تمام مسلمانوں کو میلاد النبی مبارک بولتا ہوں۔ اور الحمدللہ آج راجندر نگر سے پیسفل ریلی نکالے سے میلاد النبی مبارک۔ مدارس اسلامیہ اور اس کا تعلیمی، تدریسی اور تربیتی نظام ہر دور میں فرقہ پرستوں کی سازش کا نشانہ بنتا رہا ہے۔ مختلف موقعوں پر اس کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے گئے اور اس کی خدمت کو معطل کرنے کی کوشش کی گئی۔ امارات شریعہ کے اکابر نے ہر دور میں ایسی مذموم کوششوں کا دفاع کیا۔ ملک میں نئی تعلیمی پالیسی نافذ کی گئی تو مدارس کے وجود ہی کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ یہ فرضی اور موہوم احساس نہیں بلکہ آسام میں مدارس کو سرکاری طور پر اسکول میں تبدیل کرنے کی عملی کوشش اور اتر پردیش میں یوگی حکومت کے ذریعے مدراس بند کرنے کے طلباء کو اسکولوں میں اور منتقل کرنے کا حکم اس احساس کو یقینی بنانے میں تبدیل کرتا ہے۔ ضرورت ہے کہ
مدارس کے ذمہ داران اس طرف توجہ دلائے تاکہ ملت کے اس قیمتی اثاثے کا تحفظ ہو سکے۔ اس صورتحال کا بیشتر امیر شریعت مفکر ملت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی کی صدارت میں منعقد کنونشن کے شرکاء متفقہ طور پر درج ذیل تجاوزات منظور کرتے ہیں اور ان تجاوزات پر عمل درآمد کو یقینی بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ مدارس اسلامیہ نے ہر دور میں ملک میں خواندگی کی تناسب کو بڑھانے، غریبوں میں خصوصیت سے تعلیم کو فروغ دینے اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کو پروان چڑھانے میں لائق تحسین اور قابل قدر خدمات انجام دی ہے۔ مدارس اسلامیہ کی اراضی جائیداد وغیرہ کو سرکاری ضابطوں کے مطابق رجسٹر کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ معاصر دینی تعلیم کو مدارس کے بنیادی رول میں تبدیلی کیے بغیر عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے۔ تعلیم کو معیاری بنانے کے لیے ضروری ہے کہ مدارس میں تدریسی آلات کا سہارا لیا جائے، اس سے افہام تفہیم میں سہولت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ محکمہ بہبود اطفال کے معیار کے مطابق مدارس میں طلباء کی خود نوشت اور رہائش کا انتظام کیا جائے، یہ طلباء کے ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بھوانگیری کے رکن اسمبلی چملا کرن کمار ریڈی نے گاندھی بھون میں ایک میڈیا کانفرنس کا اہتمام کیا اور کہا کہ کابینہ کا اجلاس منعقد کرنے اور ایک ملک ایک الیکشن کے بارے میں بات کرنے سے پہلے عوام کو آگاہ کیا جائے۔ رام ناتھ کووند کی رپورٹ میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس بارے میں کوئی واضح نہیں ہے کہ کمیٹی نے ملک میں کس بات کی آگاہی پر زور دیا ہے۔ جمہوری الیکشن بلائے تو 18 ترمیم کرنی پڑے گی، 4 ریاستوں میں ایک ہی وقت میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ملک ایک دم کیسے ممکن ہے؟ بی جے پی لیڈر عوام کو گمراہ کر رہی۔ لوک سبھا میں 362 ممبران پارلیمنٹ، راجیہ سبھا میں 164 ممبران پارلیمنٹ اور 14 ریاستوں کو 2/3 کی منظوری کے لیے حمایت کی ضرورت ہے۔ بی جے پی لیڈران لوگوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے اس طرح کی ہٹ دھرمی کی سیاست کر رہی۔ یہ کہنا آسان ہے کہ ایک ملک ایک انتخاب ہے جو اچھا لگتا ہے، لیکن اس میں بہت سے اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ماضی میں نوٹ بندی بھی اس طرح کی گئی تھی، بغیر کسی کو یہ معلوم تھا کہ کتنا منافع ہوا اور کتنے لاکھ کروڑ کا کالا دھن حاصل ہوا ہے۔ بی جے پی کو ہٹ دھرمی کی سیاست سے گزرنا چاہیے اور ہم جمہوری انتخابات پر این ڈی اے حکومت کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہیں۔ بیک وقت الیکشن اچھے ہیں، لیکن امکانات پر غور کیا جانا ہے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔